اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک فورم اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، پبلک فورم میں ہم ہمیشہ برطانیہ کے اندر جو بھی کرنٹ سچویشن ہوتی ہے جس حوالے سے بھی ہو، ہم اس کو لازمی اپنے پبلک فورم کا ٹاپک بناتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کرونا وائرس اور ویکسین کے حوالے سے بات ہوگی کہ تیسرا لاک ڈاؤن شروع ہے نیشنل یہاں برطانیہ میں۔ اس کے باوجود جو نئے کیسز ہیں ان کی تعداد کم نہیں ہو رہی اور اموات کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ساری سچویشن دیکھ کر تو کافی پریشانی لائق ہے ہر ایک آدمی کو کہ کیا وجہ ہے۔ اور گورنمنٹ بھی جو سوچنے پر مجبور ہے کہ لاک ڈاؤن لگانے کے باوجود، اتنی پابندیاں لگانے کے باوجود، پھر اس کے بعد یہ تعداد جو ہے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں جو ہم آج ڈسکس کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ویکسین کی کیا سچویشن ہے، کہاں تک پہنچی ہے، اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ویکسین جن لوگوں کو لگ چکی ہے کیا وہ بھی دوبارہ اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہاں جو برطانیہ ہے، برطانیہ میں ہمارے جو لوگ ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کی کیا سچویشن ہے۔ ان میں سے بے شمار لوگ اس چیز کو کیوں نہیں مان رہے، ویکسین کو بھی بعض لوگ اس کے متعلق بھی کچھ باتیں سنی جا رہی ہیں۔ بے شمار ایسی خبریں لوگ پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر جن کا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ بہت جلد اثر کر رہی ہیں ہمارے لوگوں پر۔ ان پر بھی بات کریں گے آج پبلک فورم میں۔ اسی وجہ سے ہم نے پروفیشنلز کو دعوت دی ہے تاکہ وہ آپ کو اصل صورتحال بتائیں۔ سب سے پہلے میں جو مہمان ہمارے ساتھ جنہوں نے آج گفتگو کرنی ہے، میں ان کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں اور اس کے بعد پھر آگے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں جی پی ڈاکٹر ہیں محترمہ سمرین مظفر، جو فرسٹ ٹائم پبلک فورم میں کا حصہ بنی ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر شبی احمد جو کنسلٹنٹ ہیں یہاں سٹی ہاسپٹل برمنگھم میں ہوتے ہیں اور آج پبلک فورم کا حصہ ہیں۔ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پبلک فورم میں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سمرین مظفر صاحبہ، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے موجودہ اس وقت؟ سارے حالات کو دیکھ کر بڑی عوام ہماری پریشان ہے، اور جو سوشل میڈیا پر جو کچھ آ رہا ہے اسے دیکھ کر تو بہت زیادہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو آپ اوریجنل صورتحال سے آگاہی دیجیے گا ذرا۔ جی سب سے پہلے بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت کیا حالات ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا یہ سب سے پہلے روشنی ڈالوں گی کہ جب گورنمنٹ نے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اس وقت یو کے میں بہت زیادہ کیسز ہائی لیول پہ ہیں اور بہت زیادہ ڈیتھس بھی ہوئی ہیں، تو جب گورنمنٹ نے یہ ویکسینیشن سب سے پہلے فائزر کی جو اپروو کی ہے، جو دسمبر میں اپروو ہوئی تھی، تو ہماری اسپیشلی بینگ جنرل پریکٹیشنر جیسے ہی ہمارے پاس ویکسین آئی ہیں، اسی طرح سے پرائمری کیئر نیٹ ورک نے جو ہے وہ فوراً اکارڈنگ ٹو جو ہمیں گورنمنٹ نے سجیشن دی تھی، ہم نے فوراً ویکسین کے پروگرام اسٹارٹ کیے ہیں، جس میں 80 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں اور ان کو سب سے پہلے ویکسینیشن دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو بھی ویکسینیشن دینی یہاں پہ شروع کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے کیئر ہومز ہیں۔ اس وقت جس سرجری میں ایسٹ رائڈنگ میں جہاں میں کام کرتی ہوں، ہم نے سارے کیئر ہومز کو ہم جو ہمارے انڈر تھے ہم ان کو کور کر چکے ہیں، وہاں کے اسٹاف کو کور کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے 80 سے اوپر جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ ان سب کو ویکسینیشنز، جو ایون ہاؤس باؤنڈ بھی تھے ان سب کو ویکسینیشنز ہم دے چکے ہیں۔ جس طرح سے ڈفرینٹ کوہرٹس ہیں، اب ہم تھرڈ کوہرٹ میں جس میں ہم 70 سال سے اوپر کے لوگوں کو اب ویکسینیشن دینا شروع کریں گے۔ تو یہ وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے ابھی بھی جو ہے جہاں پہ میں جس ایسٹ رائڈ میں ہوں وہاں پہ لوگوں نے جتنی ہمارے پاس سب سے پہلے ویکسینیشن میں 900 تقریباً جو ہے وہ 70 کے قریب جو ہے وہ ویکسینیشن آئی تھی، اس میں سے
सब लोगों ने, जो 80 वफ़ थे, उनमें से सिर्फ़ एक ने जिसने नहीं ली थी, उसके अलावा मेजॉरिटी ने ली थी। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत सारे, हमारे इवन हल में भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों ने मना किया, खौफ है, उनको गलत इन्फॉर्मेशंस मिली हैं सोशल मीडिया के थ्रू। उन्हीं चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम बार-बार, मेरे बहुत सारे कोलीग्स सोशल मीडिया पे इसी चीज़ को, इवन जो है वो ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने भी बहुत सारी इन चीज़ों के बारे में ये क्लैरिफाई किया है, ताकि इवन जो पेन कम्युनिटी है उसमें भी, और बाकी भी जो सब लोग हैं, जो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको क्लियर किया जा सके। क्योंकि इस वक्त जो वाहिद तरीका है जिसके थ्रू इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है, वो वैक्सीनेशन है। और उसके साथ, और जब तक लोग जो है वो इसमें कॉपरेट नहीं करेंगे, सारे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हो, चाहे चाहे प्राइमरी केयर में हो, सब जगह वैक्सीनेशन के प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं और बहुत तेजी से चल रहे हैं। लेकिन जब तक लोग जो है वो इसमें कॉपरेट नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग लेंगे नहीं ये वैक्सीन, उस वक्त तक इस कोविड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जी। डॉक्टर शफी अहमद, आप ये बताइएगा कि मैंने देखा पिछले दिनों में आपने बाकायदा तौर पर पोस्टर भी शाया किए और लोगों की अवेयरनेस के लिए, और जो इस किस्म की रोमन्स वगैरह फैल रही हैं, ज़ाहिर है उसके लिए ज़्यादातर जो इस्तेमाल हो रहा है या ज़्यादातर जो देखा गया है, हमारी कम्युनिटी के लोग इसको ज़्यादा वो कर रहे हैं। आपने अच्छा किया बतौर पाकिस्तानी इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए। पोस्टर मैंने देखे हैं, वो पढ़े हैं, उसमें एक-एक चीज़ को आपने मेंशन किया। सुना है कि आप उर्दू में भी कर रहे हैं उसको। तो बताइएगा कि ये क्यों ज़रूरत महसूस हो गई कि इतने ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस पैदा करने के लिए इतनी तंगो-दो करनी पड़ी है आपको? शुक्रिया काजी साहब। मैं आपको पीछे लेके चलूंगा जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ है लास्ट ईयर मार्च से, और उस वक्त भी हमने साथ में प्रोग्राम्स किए थे। और एक प्रोग्राम आपको याद होगा हमने किया था जिसमें स्पेसिफिकली टॉपिक ये था कि बहुत से लोग इस बीमारी को की एग्जिस्टेंस को ही मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि ये खुराफात है, ये जो है वो बिल गेट्स की साजिश है, ये जो है वो अमेरिकनों की साजिश है। तरह तरह की बातें हो रही थी उस वक्त। तो इस चीज़ का असर हमारी कम्युनिटी पे ज़्यादा हो रहा था। उस वक्त भी लोगों ने तवज्जो नहीं दी। आपने देखा कि जो पहला वेव था उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ब्रिटिश एथनिक और माइनॉरिटी पॉपुलेशन का हुआ। यही हालात सेकेंड राउंड में हो रहे हैं इस वक्त भी। जो एशियन मेजॉरिटी एरियाज हैं उसमें कैजुअलिटी की तादाद बहुत ज़्यादा है। और यही सारी मिस इन्फॉर्मेशन और यही सारी डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को गलत रास्ते पे लेके जा रही है, उनको भटका रही है और उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल रही है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे दोस्तों ने, कोलीग्स ने ये कैंपेन शुरू किया हुआ है सोशल मीडिया के तहत और मेन स्ट्रीम मीडिया में आप जैसे दोस्तों की तवसत से, कि हम इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं कम्युनिटी में, ये जानलेवा हैं। इसका इदराक होना चाहिए लोगों को कि ये कोई मामूली सी गलतफहमी नहीं है। इस बेवकूफ़ी से, इस हिमाकत से लोगों की जानें जा रही हैं। मतलब मैं बर्मिंघम में मौजूद हूँ, आप भी मौजूद हैं, और आपको पता है कि रोज़ाना हमारी कम्युनिटी के कोई ना कोई मशहूर शख्सियत जो है वो इस दार फ़ानी से कूच कर रही है। डेली बेसिस पे हमारे यहाँ अमवात हो रही हैं, प्रोमिनेंट लोग जा रहे हैं, बेशुमार हलाकतें हो रही हैं। सारे हॉस्पिटल्स इस वक्त कैपेसिटी से ज़्यादा फुल हुए हुए हैं। हमारे यहाँ डबल से भी ज़्यादा हमने ITUs क्रिएट करके, स्टाफ को रीडिप्लॉय करके लोगों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ पे इतनी सारी कोशिशें हो रही हैं और जितना सारा काम हो रहा है, उसमें अगर इस तरह की गलतफहमियां पैदा की जाएं तो ये पूरी कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह है। आगे जाके हम पूरी कम्युनिटी पे जो है ये सवालिया निशान पैदा हो जाएगा कि इन लोगों की गलतफहमियों और इन लोगों की आ, ना आकबत अंदेश हरकतों की वजह से जो है वो पेंडेमिक कंट्रोल में नहीं आया, इन्फेक्शन मजीद फैला, अमवात हुई, हलाकतें हुई। और इस पूरी प्रोसेस का असर कम्युनिटी पे आगे जाके हमारी फ्यूचर जनरेशंस पे भी आएगा। तो अगर हम लोगों ने एज प्रोफेशनल इस मामले को इस वक्त संजीदगी से टेकअप नहीं किया तो
حالات اور معاملات بہت حد تک بگڑ سکتے ہیں. نتیجتاً یہ ساری کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں کہ معاملات کو کنٹرول کیا جائے. ڈاکٹر سمرین مظفر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ جو کرونا وائرس ہے یہ جسم میں کیسے داخل ہوتا ہے اور کتنا ایک اثر انداز ہو رہا ہے جسم پر، جس کی وجہ سے بعض لوگ اس کو سنبھل نہیں سکتے اور ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے جلدی. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی دیجیے. دیکھیے جو یہ وائرس ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم اس وقت فیس ماسک جو کور کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ڈراپلیٹ انفیکشن ہے جو آپ کے ظاہر بات ہے کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو ٹرانسمٹ ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں یا اگر آپ کا 2 میٹر کا ڈسٹینس نہیں ہے، کیونکہ جب تک اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے اور اس کو فرض کریں کہ اس کو کرونا وائرس ہے، وہ دوسرے بندے کو اگر وہ اگر ہمیں اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ وہ دوسرے بندے تک نہ جائے، تو آپ ظاہر بات ہے کہ جب وہ بات کر رہے ہیں تو اس وہی واحد وہ طریقہ ہے جس کے آپ جب بات کر رہے ہیں تو آپ کے ڈراپلیٹ کے تھرو جو ہے وہ دوسرے کو ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس چیز کو، اور جب یہ وائرس آپ کی باڈی میں کچھ لوگوں کو بہت، وہی والی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو بہت مائلڈ سمٹمز بھی ہوئے کہ ان کو بخار ہوا، ان کو کولڈ فلو کی طرح سمٹمز ہوئے، لیکن جن لوگوں کو اسپیشلی جن کو اگر کوئی اور ہیلتھ پرابلمس ہیں تو وہ یہ وائرس آپ کے لنگس کو بھی افیکٹ کرتا ہے، آپ کے ڈفرینٹ آرگنس کو اور افیکٹ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے جو اگر کسی کو زیادہ کمپلیکیشنز ہوئی ہیں جس میں سانس کی تکلیف، جس آکسیجن آپ کو جو ہے وہ آپ سانس نہیں لے پا رہے ہیں اور پھر ہاسپٹل آپ کو ایڈمیشنز ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے آکسیجن لیولز بہت ڈراپ کیے ہیں، تو یہ وائرس جو ہے وہ آپ کو اسی لیے جو ہے وہ یہ بار بار اس چیز کو کہا گیا ہے اور لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ماسک پہنیے، کیونکہ یہ اور 2 میٹر کا ڈسٹینس رکھیے اور ہاتھ دھوتے رہیے، کیونکہ یہی وہ اگر آپ نے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ آپ کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈراپلیٹس کے تھرو ہے، اگر آپ نے ہاتھ بار بار آپ واش نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے کیچ کیا ہے کہیں سے، تو آپ کو یہ بیسک میجر اگر آپ لیں گے تو جس سے آپ اس وائرس کو کنٹرول کرنے میں بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ مختلف قسم کے ظاہر وائرس سامنے آ گئے ہیں، جیسا آپ نے دیکھا کہ پہلے بے شمار بندوں کو ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ کو کوئی ایسا بندہ ملا ہے جس کو دوبارہ ہو چکا ہو، دوبارہ ہو گیا ہو یہ وائرس؟ دیکھیں جو کمیونٹی میں ہمارے اس میں کئی ایسے پیشنٹس ہیں جن کو پہلے جیسے مارچ میں یا اپریل میں اس وقت ہوا تھا، کووڈ انفیکشن ہوا تھا. ہوتا یہ ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ آپ کے ٹھیک ہے، آپ ریکور کر کے گریجولی، لیکن آپ کو وائرس بہت سارے پیشنٹس کو دوبارہ سے جو ہے وہ بعد میں دوبارہ سے بھی انفیکشن ہوا ہے، ایسا ہے کہ دوبارہ سے انفیکٹ بھی ہوئے ہیں. تو یہ، اور ہمارے پاس ایسے بھی بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے آفٹر افیکٹس جو ہے وہ بہت عرصے تک رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں سب سے زیادہ ایک جو ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے ان کو بہت ہی کمزور فیل کر رہے ہوں، پھر ان کو تھکن فیل ہو رہی ہو یا ان کا جسم دکھ رہا ہو. یہ کچھ افیکٹس ہیں جو بہت عرصے تک بھی بہت سارے پیشنٹس کو رہے، یا ان کو ہلکی ہلکی سانس لینے میں تکلیف رہی ہو. لیکن ہمارے پاس ہاں ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں جو بعد میں دوبارہ ری انفیکٹ بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایسے موقع پر ظاہر ہے جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی باقاعدہ طور پر ویکسینیشن تو ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ طور پر علاج جو اس کا جس طرح دوسری بیماریوں کا ہے اس طرح اسپیشلی نہیں ہے، تو زیادہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ جس بندے کا پازیٹیو آ جاتا ہے وہ زیادہ گھروں میں ہی کوشش کریں رہیں، اگر زیادہ صورتحال ہو جاتی ہے، سانس کی جیسے پرابلم ہوتی ہے تو ہاسپٹل میں لے کر جانا پڑتا ہے، ان لوگوں کے لیے آپ کیا مشورہ دیتی ہیں؟ اگر کسی کو ٹیسٹ کرایا اور وہ کووڈ پازیٹیو ہے تو یہ گورنمنٹ گائیڈ لائنس بھی ہیں کہ آپ کو ویسے بھی آئسولیٹ کرنا ہے. آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کا 1 ہفتے کا جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو جو ہے وہ اگر 7 دن کے بعد بھی اگر ہو رہے ہیں کوئی سمٹمز، یا اگر کسی کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی انہیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، کیونکہ اگر سانس لینے میں انہیں تکلیف ہو رہی ہے تو ان کے آکسیجن لیولز مانیٹر ہونا ضروری ہے، اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے کہ کیا ان کو ہاسپٹل ایڈمیشن کی ضرورت ہے،
کیا کوئی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو کسی کو اگر فرض کریں کہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے یا کوئی اور بھی ایسی بہت تیز بخار ہے جو 1 ہفتے تک نہیں اتر رہا ہے یا کوئی اور سمٹمز ہیں، تو پلیز آپ جو ہے وہ اپنے جی پی سے رجوع کیجیے، کیونکہ یا پھر 111 اس لیے کیونکہ یہ مانیٹر کرنا بعض دفعہ نہیں پیشنٹس کو پتہ چلتا، وہ ٹھیک بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیولز ڈراپ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو مانیٹر کیا جائے. اور اس کے لیے گھر میں بالکل اگر کوئی سمٹمز نہیں ہے تو آپ اپنا 1 ہفتہ پورا کر کے اور پھر آپ دوبارہ سے جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ نے گائیڈ لائنس دی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر شبی احمد، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو برمنگھم کے ہاسپٹلس ہیں ان کی کیا سچویشن ہے؟ کیسز دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یا کچھ کنٹرول میں ہوئی ہیں چیزیں؟ دیکھیں، پیشنٹ ایڈمیشن میں کمی تو نہیں ہوئی ہے اس وقت. یہ جو ویکینڈ گزرا ہے اس میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاص اضافہ پچھلے ویکینڈ کے مقابلے میں نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے پچھلے ویکینڈ تک ہم دیکھتے آئے تھے کہ بہت ہی تیزی سے نمبرز کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا ہے. تو یہ جو ویکینڈ گزرا ہے اس میں نمبرز کی تعداد کچھ سٹیبل ضرور ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. ابھی بھی جو آلدو کہ ڈیلی پازیٹیو کیسز کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے پوری کنٹری میں، لیکن جو اموات کی تعداد ہے وہ ابھی بھی بہت ہائی ہے. آج کا دن جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں پوری 9 مہینے کی پینڈیمک میں، 1600 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں آج. جی تو یہ جو اموات کا سلسلہ ہے یہ انفارچونیٹلی آئندہ کچھ اور ہفتوں تک اسی طرح چلے گا، کیونکہ یہ وہ پیشنٹس ہیں جو کہ پہلے انفیکٹ ہوئے ہیں اور ہاسپٹل میں رہنے اور علاج کے باوجود بھی شاید جانبر نہ ہو پائیں. تو یہ سلسلہ ابھی جنوری کے جو مزید 2 ہفتے ہیں اور یہ تو معاملات ایسے ہی چلیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ جیسے جیسے پازیٹیو کیسز کی تعداد میں کمی آتی جائے گی تو اسی طریقے سے ہاسپٹل ایڈمیشن کی تعداد میں بھی آگے جا کے کمی ہوگی. لیکن ابھی یہ ساری باتیں اصل تھوڑی قبل از وقت ہیں. ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعداد کم ہو رہی ہے یا ہم کسی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اگر ڈائریکشن اسی طرح سے رہی تو ہوپفلی 2 ہفتوں کے بعد ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہمارے نمبرز بہتر ہو رہے ہیں، لیکن ابھی مزید بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے. جی، جیسا کہ ایک میں پڑھ رہا تھا سروے میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا تھا کہ اس وقت بھی تقریباً برطانیہ میں جن لوگوں کو پرابلمس ہیں ان میں سے 50% لوگ خالی چیک کروا رہے ہیں، باقی اسی طرح اپنے گھروں میں یا احتیاط کر رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے چیک اپ نہیں کروا رہے. تو آپ کے پاس کیا اس قسم کی ہے کوئی اطلاع؟ دیکھیں، بہت سارے اب ظاہر ہے یہ معاملہ 8-9 مہینوں سے چل رہا ہے. نیوز میڈیا، سوشل میڈیاز پہ جو سمٹمز ہوتے ہیں بیماری کے وہ بہت وائڈلی سرکولیٹ کیے گئے ہیں. لوگوں کو کافی حد تک آگاہی ہے کمپیئر ٹو جو شروع کے مارچ اپریل کا ٹائم تھا. تو اگر لوگوں کے پاس سمٹمز ہیں اور وہ کلینکلی سٹیبل ہیں، ان کی بیماری کوئی اتنی سیویئر نہیں ہے اور وہ معاملات کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی 10 سے 14 دن کی جو آئسولیشن کی گائیڈ لائنز ہیں وہ فالو کرتے ہیں اور اب سیف پیریڈ پورا کرنے کے بعد پھر واپس آ جاتے ہیں بعد. تو جی ہاں، ایسے لوگوں کی تعداد بالکل موجود ہے جو کہ ٹیسٹ نہیں کروا پا رہے یا کچھ لاجسٹیکل ریزنز بھی ہیں کہ وہ ٹیسٹ کروا نہیں پا رہے یا ٹیسٹ ان تک پہنچ نہیں رہا فار واٹ ایور ریزن. تو ایسے لوگوں کو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایسے لوگ بالکل موجود ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹیسٹ کی فیسلٹیز بہتر ہیں. جہاں مارچ اپریل میں پورے دن میں ہمارے پاس 5 یا 6 ہزار پازیٹیو کیسز آ رہے تھے، آلدو اس کی تعداد جو ایکچوئل تعداد ہے وہ شاید 10 یا 20 گنا زیادہ تھی پہلے فیز میں. اب جبکہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز بہتر ہیں تو ہمارے پاس زیادہ ریپریزنٹیٹیو نمبرز آ رہے ہیں. تو جس طرح 30 32 35 ہزار ڈیلی کیسز پچھلے کچھ دنوں سے چل رہے ہیں تو یہ اس بات کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں بیچ سامنے.
لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک پروپورشن آف پیشنٹ ضرور ایسے ہوں گے جو کہ ٹیسٹنگ نہیں کروا پا رہے. اور یہ میں آپ کو کہتا چلوں کہ یہ جو ٹیسٹنگ کی فیسلٹیز ہیں یہ بڑے شہروں میں زیادہ ایزیلی اور وائڈلی اویلیبل ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ پیریفریز میں کیا ہو رہا ہے یا رورل ایریاز میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ یہ ماننا مشکل ہے کہ وہاں پہ بیماری نہیں ہے, وہاں پہ بھی کیسز ہوں گے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہمارے لوگوں کی رسائی نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں کو ویکسینیشن ہو چکی ہے ان میں سے کوئی ایسے مریض ہیں جو دوبارہ متاثر ہوئے ہوں کرونا وائرس سے؟ اکا دکا کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں جن لوگوں کو ایک ڈوز کے بعد یا ایک دو کچھ ایسے کیسز ہیں جن کو دونوں ڈوزز کے بعد بھی کورونا کا وہ شکار ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ویکسینیشن ہوتی ہیں یہ آپ کی قوت مدافعت کو بہتر بناتی ہیں, لیکن اگر کوئی ایلڈرلی پیشنٹ ہے جس کی امیونٹی پہلے ہی ڈاؤن ہے, جو یا اس کو اور بہت سی بیماریاں ہیں, اور تو جو نارمل امیونٹی ایک ہیلدی آدمی کو ملے گی, وہ جو دوسرا مریض ہے جس کے ہیلتھ پرابلمز ہیں اس کو وہ امیونٹی نہیں مل پائے گی. تو ویکسین کے جو پروٹیکٹیو ایفیکٹس ہیں وہ اس حد تک نہیں مل پائیں گے, لیکن یہ چیز بہت ویریبل ہے پرسن ٹو پرسن. تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ فلو ویکسین ہم ہر سال اس کی ویکسین لگوانی پڑتی ہے کیونکہ یہ وائرس ہے, وائرس اپنی شکل تبدیل کرتا رہتا ہے اور ڈفرینٹ طریقوں سے آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتا ہے. تو اسی طریقے سے کرونا وائرس بھی ایک بہت ہی زہریلا وائرس ہے اور یہ بھی طرح طرح سے جو ہے وہ پاپولیشن کو افیکٹ کرے گا. تو ایسے کیسز گائے بگائے سامنے آئیں گے جن کو ویکسینیشن کے باوجود بھی انفیکشن ہوگا, لیکن یہ ان لوگوں کی تعداد, میں یہ بات دوبارہ کہتا چلوں, بہت کم ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا جنرل پاپولیشن. اس وجہ سے جو پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہے ویکسینیشن کا اس کی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سے زیادہ اہم چیز اور کوئی نہیں ہے اس وقت. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بطور جی پی آپ کیا اپنے سینٹر میں آپ مریضوں کو فیس ٹو فیس مل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, یا خالی فون پر ہی مشورے دے رہے ہیں؟ دیکھیں, جب سے پینڈیمک شروع ہوا ہے اس وقت سے جب یہ زیادہ تر ہماری جو کنسلٹیشنز ہو رہی تھیں وہ ٹیلی فون پہ ہو رہی تھیں, لیکن ہم نے کبھی بھی فیس ٹو فیس اپنی بند نہیں کی. مجھے نہیں یاد کیونکہ میں تھرو آؤٹ سرجری جاتی رہی ہوں. اگر میری کوئی ایسے مریض ہے جن کو مجھے لگا کہ مجھے ان کو فیس ٹو فیس دیکھنے کی ضرورت ہے, میں نے دیکھا ہے. اور یہی ہم نے جو ایسے کچھ پروسیجرز تھے جن کو آپ ڈیلے کر سکتے تھے, جن کو فوراً کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ چیزیں ڈیلے ہوئی تھیں. جیسے بلڈ ٹیسٹ ہیں جن کے اگر بہت ضروری نہیں تھے ان کو ڈیلے کیا گیا ہے, لیکن فیس ٹو فیس ہماری جو کنسلٹیشنز ہیں وہ تھرو آؤٹ جاری رہی ہیں. اور اب جب سے جولائی کے بعد سے جب یہ ہوا تھا کہ آہستہ آہستہ ہم نے جو باقی جو ہماری جیسے اگر پیشنٹس کے جو بلڈ ٹیسٹ تھے یا کوئی اور بھی سروسز تھیں تو اس کے لیے مزید ہمارے فیس ٹو فیس اپوائنٹمنٹس بڑھتے گئے ہیں. اور اب تو میرے آدھے سے زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر میں فیس ٹو فیس ہی دیکھ رہی ہوں. تو فیس ٹو فیس وتھ پریکاشنز ہم نے تھرو آؤٹ جاری رکھا ہے, اور اس کو کیونکہ یہ پیشنٹس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن کو ہمیں دیکھنا ہے, جن کو ہم ٹیلی فون سے نہیں ظاہر بات ہے کہ ان کو چیک کر سکتے, اور یا کوئی بہت جو ہے وہ کافی بیمار ہیں اور جن کو ضرورت ہے دیکھنے کی, تو بالکل ہم ان کو پھر بلاتے ہیں فیس ٹو فیس کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کرونا کے علاوہ بھی بے شمار اور بیماریاں بھی ہیں لوگوں کو, تو اس سلسلے میں زیادہ تر اس وقت کون سی بیماری کے لوگ زیادہ جو آپ کی طرف آتے ہیں, ان میں زیادہ تر کون سی چیزیں, زیادہ بیماری کون سی ہے کرونا کے علاوہ؟ دیکھیں, کورونا کے علاوہ جو باقی ساری جو بیماریاں ہیں جو آپ اس وقت, کیونکہ یہ سردیوں میں ایک فلو, کولڈ, نمونیا, یہ کیسز کافی زیادہ ہوتے ہیں بچوں میں بھی, بڑوں میں بھی, بوڑھوں میں بھی. تو اس لیے یہ کافی سارے ہم اس وقت جو ہیں وہ چیسٹ انفیکشنز, ہم یہ سارے ہم نمونیا, اس طرح کے ہم جو ہے زیادہ تر مریض دیکھ رہے ہیں.
اس سے پہلے جو ہے جب مارچ میں جب یہ پینڈیمک شروع ہوا تھا اس وقت ہماری ایک پریشانی یہ تھی کہ کافی سارے مریض ایسے تھے جن سے میں نے بات بھی کی ہے جو ڈر رہے تھے ہاسپٹل جانے سے، اور اس کی وجہ سے کئی ایسے مریض ہیں جن کو ہارٹ کی پرابلمز جو کہ ڈیلے ہوئی ہیں، جو کہ وہ ہاسپٹل جا سکتے تھے، لیکن وہی کہ ایک خوف کی وجہ سے بہت سارے مریضوں نے چیزوں کو جو ہے وہ بہت عرصے تک ڈیلے کیا ہے، ایون اپنے جی پیز کو بھی کانٹیکٹ نہیں کیا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اس وقت جو ہے وہ اور چیزیں جو ہے وہ نہیں دیکھی جا سکتی۔ کینسر کے پیشنٹس، کینسر کی سروسز تھرو آؤٹ جاری رہی ہیں، کینسر کے بہت سارے پیشنٹس ہم تھرو آؤٹ وہ دیکھ رہے ہیں، اور جن کو ہم ان کے جب وہ ہمیں بتاتے ہیں ٹیلی فون پہ کہ ان کو کیا کیا جو ہے وہ سمٹمز ہو رہے ہیں، تو اس کے حساب سے ظاہر بات ہے کہ بہت سارے پیشنٹس، میں ابھی بھی کینسر کے پیشنٹس بھی میں دیکھ رہی ہوں، باقی ساری جو آپ کی بیماریاں ہیں وہ آپ جو کچھ چیزیں جو بیچ میں ہاں اسپیشلی جو ہم سب سے زیادہ جو ہماری پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہے وہ بہت سارے پیشنٹس جن کو ہارٹ کی پرابلمس ہیں جنہوں نے بہت ڈیلے کیا ہے ہاسپٹل جانے میں۔ تو اس سے یعنی لوگوں کے یہ جو خوف تھا لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہوا، اس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے ان لوگوں کو جو مریض تھے پہلے ان مختلف بیماریوں میں۔ بالکل تو بالکل اس کی اویئرنیس کے لیے آپ کوئی میسیجز یا اس قسم کی کوئی NHS نے کمپین لوگوں کو بھیجی ہے باقاعدہ طور پر؟ بالکل، کیونکہ NHS کے اس میں اس چیز کو اور ہم اپنی جیسے سرجری کے اس میں بھی تھرو آؤٹ یہ میسیجز بھیجتے رہے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہے جس کو کوئی ایسے سمٹمس ہیں، جیسے ان کو چیسٹ پین ہو رہا ہے، کوئی ان کو سانس میں تکلیف ہو، کوئی بھی ایسا سمٹم ہے جس کے لیے آپ اپنے جی پی کو رجوع کیجیے، اور یہ بات بھی بار بار جب ہم اپنے پیشنٹ سے بھی بات کرتے ہیں اس بات کو بھی بار بار ہائی لائٹ کیا گیا، اور ہاسپٹلس میں بھی یہ اس چیز کو بار بار وہ کیا ہے کہ جو کووڈ وارڈ ہیں، کیونکہ مجھ سے بہت سارے مریض یہ کہتے ہیں کہ ہم ہاسپٹل نہیں جائیں گے کیونکہ ہم وہاں پہ کووڈ کے پیشنٹ، یہ ان کو اس چیز کو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو ان کو بتانا کہ کووڈ وارڈز سیپریٹ ہیں، باقی سارے ہاسپٹل نے بہت اچھے میجرز لیے ہیں، ایون ہماری سرجری میں بھی پیشنٹس بہت سارے ڈرتے تھے کہ ہم نہیں آئیں گے کہ کووڈ، ان کو اس چیز کو سمجھایا گیا ہے کہ ہم کووڈ سائٹ الگ رکھی ہے اور جو باقی سارے چیزیں نارمل آپ کے روٹین کے دیکھنے کے ہیں وہ سب الگ سرجری میں رکھے گئے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے جب ان کو یہ چیز سمجھائی ہے، ان کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ جب ہاسپٹل میں بھی جائیں گے تو وہ آپ کووڈ وارڈ میں نہیں جا رہے ہیں، آپ نارمل وارڈ میں جائیں گے جہاں آپ کا چیک اپ ہوگا، جہاں آپ کو اور ٹیسٹ کرنے ہیں۔ تو اس چیز کے لیے جو ہے وہ جی پی سرجریز نے بھی ہاسپٹل لیول پہ بھی یہ بار بار کہا گیا ہے، پیشنٹس کو بولا گیا ہے، اور NHS لیول پہ بھی یہ بات بار بار پیشنٹس کو سمجھائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ سٹی ہاسپٹل میں ہیں، تو پچھلی بار مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا، تو اس میں نے دیکھا تھا کہ وہاں کوئی رش نہیں تھا، خالی وہی لوگ آ رہے تھے جن کی اپائنٹمنٹس وغیرہ تھی۔ تو ابھی کیا سچویشن ہے ہاسپٹل کے اندر کی؟ جی ہاں، وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں، جو SOPs ہیں، وہ اس وقت بھی لاگو ہیں۔ جو وزٹنگ ہے اس پہ مکمل پابندی ہے۔ جو مریض ہاسپٹل میں اپنی کلینک اپوائنٹمنٹ کے لیے آتا ہے، اگرچہ کہ وہ ایلڈرلی ہے یا اس کی کچھ لینگویج ریسٹرکشنز ہیں یا اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، تو کوئی ایک اٹینڈنٹ کبھی کبھار اس کی الاؤ کر دیتے ہیں، لیکن اگر پیشنٹ تندرست ہے اور خود سوچنے سمجھنے کے قابل ہے تو وہ اکیلے ہی آتا ہے۔ ہاسپٹل میں جو لوگ داخل ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے یا ان کی سپورٹ کے لیے انفارچونیٹلی اس وقت بالکل بھی اٹینڈنٹس کی آمد و رفت پہ پابندی ہے، تو ہاسپٹل میں صرف وہی لوگ موجود رہیں گے جو کہ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں یا کسی ضروری ریزن کی وجہ سے ان کو مدعو کیا گیا ہے ہاسپٹل میں، ان کا کوئی اپوائنٹمنٹ ہے یا ان کا کوئی اسکین کی اپوائنٹمنٹ ہے یا کوئی بلڈ ٹیسٹ ہے۔ ادروائز ان نیسسری ایڈمیشنز یا ان نیسسری اٹینڈنس کو بالکل چیک کیا گیا ہے، اور اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلس سیف رہیں، اس میں جو مریض ہمارے ہیں وہ سیف رہیں، ان کو باہر سے کوئی شخص بیماری لے کے نہ آئے، اور ہم ایک سیف انوائرمنٹ پروڈیوس کریں تاکہ لوگوں کے جو خدشات ہیں کہ ہاسپٹل آنے سے ان کو بیماریاں لگیں گی، ان کو جو ہے وہ اس کا مداوع کیا جائے۔ بہت سارے
कैंसर के मरीज ऐसे हैं जिनको, जैसे डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि अर्जेंट रेफरल किया गया हॉस्पिटल में मजीद टेस्टों के लिए या मजीद तशखीस के लिए, लेकिन वो लोग डर के मारे नहीं आए। और ऐसे जो ड्रॉप आउट्स हैं हमारे 2 वीक रूल रेफरल्स के, उसकी काफ़ी कसीर तादाद है। तो कोई 30 to 40% लोग जिनको अर्जेंट रेफरल किया गया सस्पेक्टेड कैंसर के लिए, वो नहीं आए। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि उन लोगों ने जो डिले किया है अपनी ट्रीटमेंट के लिए या अपनी इन्वेस्टिगेशंस के लिए, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। लेकिन हॉस्पिटल की लेवल पे, एनएचएस की लेवल पे हमने बेशुमार ऐसे काम किए हैं और ऐसे प्रोविजंस रखे हैं कि एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया जाए। और इसमें एनएचएस की इंतज़ामिया को मैं उनकी तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है और बहुत जाफिशानी से उन्होंने अपने सिस्टम को और अपने पूरे प्रोसेस को क्लीन रखा हुआ है डिस्पाइट बेइंतहा चैलेंजेस हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि इस वक्त जो ऑपरेशन वगैरह पहले से तय थे वो कैंसिल हुए हुए हैं या उसी तरह जारी है वो टाइमिंग वगैरह सारी? देखिए, हमारे एनएचएस के जो प्रेमिसेस हैं उसमें तो ऑपरेशंस की तादाद बहुत कम है इस वक्त। बहुत ही जो अर्जेंट ऑपरेशंस हैं कैंसर रिलेटेड हैं वो सरंजाम दिए जा रहे हैं। और इसका रीज़न ये है कि जो हमारे एनेस्थीसिया का डिपार्टमेंट है वही लोग इंटेंसिव केयर चलाते हैं, तो उनकी कसीर तादाद इस वक्त जो है वो इंटेंसिव केयर को संभालने में लगी हुई है। हमने जो इंटेंसिव केयर हमारी फैसिलिटीज़ थी उसको हमने डबल किया हुआ है इस वक्त, और वो भी पूरी 100% ऑक्यूपाइड है। तो उस पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए हमें बेशुमार स्टाफ की ज़रूरत है। सारे एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के लोग उसमें बिजी हैं। नतीजतन लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं ऑपरेशन असिस्ट कराने के लिए, थिएटर्स असिस्ट कराने के लिए। हमारे हॉस्पिटल में तो नहीं, लेकिन कोई कई दूसरे हॉस्पिटलों में जो थिएटर्स हैं उनको इंटेंसिव केयर बना दिया गया है, क्योंकि थिएटर्स में वेंटिलेटर्स मौजूद होते हैं और हॉस्पिटल्स इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं और बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर में इतने ज़्यादा मरीज हैं कि उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। और क्योंकि आईटीयूज फुल हैं तो इसीलिए थिएटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एज आईटीयू, और नतीजे तो उनको चलाने के लिए हमारे पास स्टाफ की ज़रूरत है। एनेस्थेटिस्ट चाहिए हमें, स्पेशलिस्ट नर्सेस चाहिए। तो इस वजह से है। लेकिन जो ज़रूरी कैंसर के ऑपरेशन है वो न सिर्फ हमारे हॉस्पिटलों की हद तक भी, और जो प्राइवेट सेक्टर की खिदमत जो एनएचएस ने ली हुई हैं उसमें जाके हम एक कैंसर के जो ज़रूरी ऑपरेशन है वो पूरे कर रहे हैं। ये बताइएगा कि ब्रेक्सिट की वजह से क्या आप समझते हैं कि एनएचएस का जो बाकी स्टाफ है उसमें, जैसा नर्सिंग स्टाफ है और दूसरे, उसमें कमी पैदा हुई है या अभी सिलसिला जारी है? सही है। देखिए, इस वक्त पेंडेमिक है जिसमें दुनिया का हर मुल्क, हर शख्स, हर आदमी इफेक्टेड है। तो ब्रेक्सिट की वजह से इस वक्त तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई एक्यूट स्टाफ शॉर्टेज है। हाँ, बीमारियों की वजह से ज़रूर स्टाफ शॉर्टेजेस के मसले हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में हमें बेहतर पता चलेगा कि ये ब्रेक्सिट की वजह से स्टाफिंग पे इसके क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन इस वक्त क्योंकि पेंडेमिक के हालात हैं तो पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है, तो आई डोंट थिंक कि इससे एक्यूट स्टाफिंग में कोई खातिर खा फर्क पड़ा है। सही है। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा उन खवातीन जो घरों में हैं, खाने वगैरह तैयार करती हैं, उन्हें कोई मशवरा दे दें ताकि जो है क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें जिसकी वजह से थोड़ी रोकथाम हो सकती है, इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ सकता है। देखिए, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ चीज़ें जो किसी भी, जैसे आप सबसे बड़ी बात जो मैं ये कहूँगी कि आप ये ख्याल रखिए कि आपका अपनी बॉडी को आप जो है वो फ्लूइड्स, अपने पानी या कोई भी आप फ्लूइड जो है, अपना फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छा रखिए। आप अपने खाने पीने का सही जो है एहतियात कीजिए।
آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے ویسے بھی کہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہونے کے لیے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ جو ہے فروٹس ویجیٹیبلس اس طرح کی چیزیں جس میں آپ زیادہ جو ہے وہ ہم جو ایز سچ جو ریکمینڈیڈ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کچھ چیزیں یہ ہیں کہ وائٹامن سی. تو وائٹامن سی جو ہے وہ اگر آپ اپنی باڈی کی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں ویسے بھی کوئی فلو کولڈس کے لیے وائٹامن سی جو ہے وہ یہ آپ لیں, یا آپ جو ہے وہ اپنے ڈائٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ وائٹامن سی ویسے بھی لے سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ ملٹی وٹامنس یا پھر جو ہے وہ زنک یہ فارم لے رہے ہوتے ہیں کہ اپنی باڈی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھیں. لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے جو گھر میں جو لوگ موجود ہیں کھانے پینے کے تھرو, تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے آپ کی ڈائٹ صحیح ہونی چاہیے اور آپ کا فلوئڈ انٹیک صحیح ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ باقی سارے آپ اگر پریکاشنز لے رہے ہیں جو آپ میک شیور کر رہے ہیں کہ آپ ریگولرلی اپنے ہاتھ واش کر رہے ہیں, یا آپ باہر گئے ہیں تو آپ میجرز لیتے ہیں, آپ میک شیور کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فیس ماسک پہن رہے ہیں اور آپ کسی اور سے جو ہے وہ مل نہیں رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس سے کم از کم وہ روک تھام ہو جائے گی اور تھوڑا بہت جو سسٹم ہے بندے کا اندر کا وہ ذرا مضبوط رہے تو بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ بطور جی پی آپ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ پہلے بھی بتا چکی ہیں کہ اگر یہ کرونا کے علاوہ جو بیماریاں ہیں ان کو ان کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں, فیس ٹو فیس مل سکتے ہیں, تو ان کے لیے بھی مشورہ دیجیے گا کہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے, کیونکہ آج کل گھروں میں ہی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چلنا پھرنا بھی کم ہے, تو ان کے لیے بھی مشورہ دیجیے گا کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کرونا کے علاوہ جو دوسری بیماریاں ہیں ان سے بھی بچاؤ وہ ان کا ممکن بن سکے. دیکھیے کیونکہ لوگ زیادہ تر گھر میں ہیں تو ایک چیز جو زیادہ نوٹ کی گئی ہے کہ لوگوں نے ظاہر بات ہے کہ بہت زیادہ پریشان بھی ہیں, مینٹلی بھی بہت زیادہ لوگوں کو افیکٹ کیا ہے اس نے, لوگوں کی کئی جابس کے بھی پرابلم ہیں. تو اپنے آپ کو اس وقت جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ نہیں تھوڑا سا اپنی ریگولر کیونکہ اس وقت گورنمنٹ نے بھی الاؤ کیا کہ اگر آپ کوئی بھی فارم آف ایکسرسائز, چاہے آپ واک کر رہے ہوں, چاہے آپ گھر میں ہی کوئی مائلڈ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ ایکسرسائز کر سکیں, تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور پلس آپ کی مینٹلی بھی آپ کو وہ بہت ہیلپ کرے گی اس وقت. کیونکہ اس وقت آپ اسپیشلی کہ گھروں میں موجود ہیں اور آپ کا ہوتا یہی ہے کہ آپ زیادہ جو ہے وہ کھانے پینے میں بھی آپ کی بعض دفعہ بد احتیاطی ہو رہی ہوتی ہے, آپ خیال نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ ایک تو تھوڑا سا ڈائٹ پہ بھی تو آپ جو احتیاط کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی فارم آف ایکسرسائز, چاہے آپ واک کے لیے جا سکیں, چاہے آپ آدھا گھنٹہ نکل سکیں آپ واک کے لیے جا سکیں, یا آپ گھر میں کوئی ایکسرسائز کر سکیں, تو وہ آپ کے لیے اس وقت یہ بہت آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. جہاں تک اپنی اگر جن کو آلریڈی جن کو بیماریاں ہیں, ایک چیز جو ہم نے جیسے ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس ہیں جو کہ بہت ساری دوائیوں پہ ہیں, جن کو ہارٹ کی پرابلم ہے یا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آرام سے جو ہے وہ بلڈ پریشر مشین موجود, آپ کہیں سے بھی جو ہے وہ آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں, ایزیلی اویلیبل ہیں. بہت سارے لوگوں نے کیونکہ وہ ہمارے پاس نہیں آ سکے ہیں اگر بلڈ پریشر اپنے مانیٹر کے لیے, تو وہ گھروں میں اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کر رہے ہیں. تو بہت سارے میرے پاس ایسے مریض ہیں جن سے میں نے بات کی ہے, ان کا اگر تھوڑا سا ظاہر بات ہے کہ اس پریشانی میں, ٹینشن میں, کسی بھی وجہ سے اگر بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے تو ہم اس کو پھر جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی میجرز ہیں جو آپ گھر پہ بھی لے سکتے ہیں, چیک کیا جا سکتا ہے, اور جس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک میسج بھیجا ہے ایک شخص نے کہ آپ تو بطور جی پی چیک کرتے ہیں فیس ٹو فیس, لیکن جو ڈینٹسٹ ہیں وہ چیک نہیں کر رہے اور کافی عرصے سے دانتوں کی حالت بڑی خراب ہوئی ہے, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟
उस बारे में देखें, इस वक्त अभी भी ये है कि जो इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता दांत की ऐसी तकलीफ है, अभी भी डेंटिस्ट जो है इमरजेंसी प्रोसीजर्स के लिए देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे एक दो पेशेंट्स जिन्होंने उनको एकदम से दांतों में बहुत तकलीफ बढ़ी है, उन्होंने अपने डेंटिस्ट को कॉल किया है, और अगर उसका कोई तरीका नहीं था कि उसका फौरन जो है वो उसको देखा जाए, तो वो इमरजेंसी पेशेंट्स में देख रहे हैं। उसके अलावा अगर दांतों की अगर कोई ऐसी तकलीफ है कि जो आपकी ज़ाहिर बात है कि अगर कोई रूट कैनाल के लिए या कोई और ऐसी चीज़ के लिए जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में इस वक्त रूटीन कोई ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स नहीं हो रहे हैं, इसी तरह से दांतों की अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, हाँ, आप अपने डेंटिस्ट को फिर भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी डेंटिस्ट अभी भी इस वक्त जो है वो सर्विस में मौजूद हैं और जो आपको मशवरा दे सकते हैं। डेंटल उसके लिए, क्योंकि हम जो हैं क्योंकि वो डेंटल ट्रीटमेंट्स को डील नहीं करते, लेकिन आप स्टिल उनको अप्रोच कर सकते हैं। और हाँ, दांतों की आपको वही वाली बात है कि आपको घर में रहते हुए भी अपने दांतों की जो है वो हाइजीन का ख्याल रखना है। आप रेगुलरली जो है वो रेगुलर माउथ वॉश, रेगुलर आपने अगर जो है वो ब्रश करते रही, तो इन चीज़ों से भी आप थोड़ा कंट्रोल में रख सकते हैं। और यही कि खाने पीने में अगर आप एहतियात करेंगे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, डॉक्टर शबीर अहमद, बताइएगा कि इस सिलसिले में आपने काफ़ी वर्क किया हुआ है, क्योंकि एक तो ये बीमारी है, लॉकडाउन, तीसरा नेशनल लॉकडाउन लग चुका है, और इस दौरान भी तादाद क्यों नहीं कम हो पा रही, इसकी कोई वजह सामने आई है? देखिए, आपका अच्छा सवाल है। इसमें जो पेंडेमिक है, इसमें हमने देखा कि जो सेकंड लॉकडाउन था वो दिसंबर के शुरू में ख़त्म किया गया। ऑल्दो जो क्लिनिकली वायरस की पैदावार थी या जो इसकी इन्फेक्टिविटी थी, उसमें कोई ख़ास कमी नहीं आई थी उस वक्त। उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार भी किया, क्योंकि हम जो नतीजा इस वक्त देख रहे हैं, जो जनवरी में इस वक्त जो हलाकतें हो रही हैं और जो हॉस्पिटल डॉक्टर साहब, एडमिशन्स मैं की तादाद में। इजाज़त दो तो कि कॉलर को शामिल कर लूँ, फिर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप सब काजिम रजा बात कर रहा जी, हूँ। काजिम रजा साहब, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, क्या कहेंगे? आपकी खिदमत में भी सलाम, और दोनों डॉक्टर साहिबान की खिदमत में भी सलाम और शुक्रिया कि वक्त निकालते हैं और आवाम को, हम सबको आकर जो है वो तसल्ली दिलासा भी मिल जाता है और बहुत से सवाल भी पूछ लेते हैं। अभी डॉक्टर साहब जिस सवाल का जवाब दे रहे थे, अगर उसके साथ एक और चीज, ये जो डेथ रेशो बताया जाता है, जैसे आज का रेशो तो बहुत ही ज्यादा है, क्या ये डेथ रेशो लास्ट 20 आवर्स का होता है या 28 कैलकुलेशन होती है? और फिर ये कि जो इसकी साइकिल जो है इस वायरस की तकरीबन 3 से 4 वीक में या 2 वीक के बाद इसकी सीवियरिटी जाहिर होना शुरू हो जाती है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें कि आया जो लोग नहीं रहे वो 4 वीक पुराने पेशेंट थे या उससे ज्यादा थे या उससे कम थे, यानी एक डेट की भी कैलकुलेशन, ताकि एक होप डेवलप हो सके। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से डिक्लाइन पे है ये इस वक्त, अब ये नए एडमिशंस का जो रेशो है वो कम होता जा रहा है। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें कि लास्ट लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन हुए हुए तकरीबन 15 दिन हो गए, तक जाना है, तो इसको कैसे समझ पाएंगे? इस पे जरा सी अगर रोशनी डालने गाइडलाइन करते हैं कि जो लोग नहीं रहते हैं वो लास्ट 3 वीक्स के पेशेंट होते हैं, 4 भी होते हैं, ये डेली जो एक हॉलनाक सा फिगर सामने आ रहा है, क्या ये विद इन 24 आवर्स वाला होता है या इसके अंदर लास्ट 28 डेज? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया काजिम साहब, बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर साहब, आपने सुन लिया होगा। जी, तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये जो हम इस वक्त जनवरी में हमारे फिगर्स इंतहाई
خطرناک ہیں اور بہت زیادہ ڈیتھ ریٹس بڑھی ہوئی ہیں. تو یہ جو گورنمنٹ کی اسٹیٹسٹکس جو کیلکولیٹ ہوتے ہیں، وہ جو اموات ہم کووڈ کے مد میں شمار کرتے ہیں وہ 28 days فرام دا ٹائم آف گیٹنگ کووڈ. اب معاملہ ایسا ہے کہ جو نیچرل ہسٹری آف دا ڈیزیز ہے، یا تو یہ 10-15 دن کے اندر کسی کو انفیکٹ کر کے اس کے سمٹمز نیچرلی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، یا جن لوگوں کو یہ ایڈورسلی افیکٹ کرے گی، جو لوگ ریسپریٹری فیلئر میں چلے جائیں گے اس سے، وہ نیچرلی ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی، وہ نان انویسو وینٹیلیشن یا وینٹیلیشن پہ جائیں گے. اور جو بھی وینٹیلیشن پہ جاتا ہے وہ کم سے کم ہفتے نہیں تو 2 ہفتے جو ہے وہ وینٹیلیشن پہ رہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ جو ان کو دوائیں دی جا رہی ہیں اس سے ان کا ریسپریٹری فیلئر ریورس ہو جائے گا، اور ان کے پھیپھڑوں نے جو کام کرنا بند کر دیا ہے وہ دوبارہ سے کام کرنا شروع ہو جائیں گے. اگرچہ کہ وہ ایسا نہیں ہوتا، وہ ریوائیو نہیں ہو پاتے، تو ود ان دیٹ پیریڈ آف 28 days انفارچونیٹلی اگر وہ دار فانی سے کوچ کر جائیں گے تو پھر ان کا شمار کووڈ انفیکشنز میں ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ بہت سارے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں جس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ پاپولیشن میں انفیکشنز کی تعداد کس طرح سے بڑھ رہی ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں کہ ایک آر نمبر کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے. جب تک کہ آر نمبر ود ان لیس دین 1 ہے، اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا پینڈیمک پہ کنٹرول کافی افیکٹو ہے، جو کہ ہم نے سمر کے مہینوں میں دیکھا. جب یہ تعداد 1 سے اوپر چلی جاتی ہے، اور جو ہم نے دیکھا کہ یہ کرسمس کے اراؤنڈ جب دوبارہ سے سختیاں بڑھنی شروع ہوئیں تو یہ نمبر 1.4 1.6 تک چلا گیا تھا. تو یہ اس بات کی ریفلیکشن ہوتی ہے کہ پر 100,000 پاپولیشن کتنے لوگوں کو انفیکشن ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا آج سے کچھ دنوں پہلے، جب لنڈن کے میئر نے یہ کہنے میں مجبور ہو گئے کہ لنڈن کی جو پاپولیشن ہے اس میں 1:3 یعنی ہر 3 میں سے ایک شخص کو کورونا وائرس کی بیماری ہے، جو کہ انتہائی الارمنگ ہے، انتہائی خطرناک ریشو ہے. آپ کی کنٹری کی پاپولیشن جو ہے وہ اس وقت تقریباً 65 ملین ہے. اگر اس 65 ملین میں آپ چلیں بچوں کو ہٹا دیں، ینگسٹرز کو ہٹا دیں، تو کم سے کم 40-45 ملین اڈلٹ پاپولیشن ہے جو کہ ایٹ رسک ہے اس انفیکشن کی. اور اگر اتنی بڑی تعداد میں یہ انفیکشن پھیلتا ہے تو اس کی جو اثرات ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہاسپٹل اوور ویلم ہو جاتے ہیں، این ایچ ایس کی سروسز اوور ویلم ہو جاتی ہیں، وینٹیلیٹرز کی کمی ہو جاتی ہے، ایمبولینسز لائن اپ ہوتی رہتی ہیں ہاسپٹل کے باہر، ہاسپٹلوں میں بیڈ نہیں ہوتا. اب ہم نے برمنگھم میں بھی دیکھا، لنڈن میں بھی دیکھا کہ ہم نے اپنے آئی ٹی یو سے مریضوں کو دوسرے شہروں میں ٹرانسفر کرنا پڑا، جو کہ این ایچ ایس کی تاریخ میں انپریزیڈنٹڈ ہے. ایسا میرے خیال ہے سالوں سال میں ایسا واقعہ، ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے جس طرح سے پچھلے 2 ہفتوں میں ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم لوگ اس وقت ایک انتہائی خطرناک فیز سے گزر رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ آئندہ چند ہفتے اور انفارچونیٹلی یہ معاملات چلیں گے جب تک کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو کرو ہم کہتے ہیں یہ سٹیبلائز ہونا شروع ہو جائے. تو انڈیکیٹرز اس وقت کوئی بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. جو ہمارے کالر جس بارے میں پوچھ رہے تھے، میں یہی کہوں گا کہ آر نمبر اس وقت بھی جو ہے وہ 1.3 کے قریب ہے. پر 100,000 پاپولیشن ہمارے یہاں پازیٹیو کیسز کی تعداد بہت ہائی ہے کمپیئر ٹو جو ہونی چاہیے. تو یہ لاک ڈاؤن اسی وجہ سے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کی آپس میں انٹریکشن کو روکا جا سکے اور یہ جو انفیکشن سپریڈ ہے اس کو بند کیا جا سکے. لیکن ابھی یہ سارے معاملات ابھی پری میچور ہیں کافی. آگے وقت بہتر بتا سکے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی ڈاکٹر صاحب وہ تعداد شو نہیں کی جا رہی جو ریکوری ہو رہی ہے، بندے ٹھیک ہو کر جا رہے ہیں. دیکھیں
काज़मी साहब, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो बुरी खबर होती है वो ज़्यादा फैलती है, और जो अच्छी खबर होती है वो लोग उसको शायद नज़रअंदाज कर देते हैं या अपनी खुशी में उसको भूल जाते हैं। जो एक डेथ होती है उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा होता है बनिस्बत 100 लोग जो ठीक हो जाते हैं, और ये एक कुदरत का नेचुरल फिनोमेना है। इसका हम कुछ ज़्यादा इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि इसमें थोड़ी सी हम लोगों की भी कोताही है, थोड़ा सा मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि वो पॉजिटिविटी फैलाएं, वो लोगों को ये बताएं कि ये बीमारी जो है वो का जो है वो बिल्कुल जहाँ सीरियस ज़रूर है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट भी मौजूद है और इसके सक्सेस रेट भी बहुत अच्छे हैं। हमने देखा है कि जो इस वक्त सेकंड और थर्ड वेव में जो सर्वाइवल है वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू जो मार्च अप्रैल में हमने देखा था कि जो आईटीयू में जो लोग गए, जो वेंटिलेटर पे गए, उनके बचने के मौके कम थे। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं, और भी हम देख रहे हैं कि जो खास तौर पे जो यंग मरीज हैं, जो फिट मरीज हैं, उनकी सर्वाइवल और उनकी रिकवरी बहुत बेहतर है। तो हमें पुरुमीद रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। हमने काफ़ी चीज़ों को सीखा भी है, बीमारियों की मैनेजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से सीखा है। तो ये सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं जिससे हमें सबक लेना चाहिए और हमें इस मामले को आगे लेके चलना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो दूसरी किस्म है इसकी कोरोना वायरस की, क्या यहाँ आपकी मौजूदगी में या आपके इल्म में है जो मरीज आए हुए इस किस्म के? देखिए, जो कोरोना का दूसरा वेरिएंट जिसके केसेस बताए जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे एरिया में हमने अभी तक जो है जो केसेस अभी हम देख रहे हैं वो वही कोरोना वायरस के, कोई डिफरेंट वेरिएंट के हमने केसेस अभी नहीं देखे हैं। लेकिन बात ये है कि कोई भी जैसे फ्लू होता है उसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, हर साल डिफरेंट आपकी वैक्सीन चेंज हो रहती हैं। तो इस वक्त जो है वो अगर डिफरेंट वेरिएंट है भी तो हमारा मेन जो मकसद है वो यही है कि हम किस तरह से उसके, अगर वो कोई पेशेंट आ भी रहा है कि उसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं। मैं जी कॉलर को शामिल कर लूँ तो फिर आगे चलते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काज़म भाई जी, क्या हाल है जनाब? क्या कहेंगे? को भी सलाम हो। काज़म भाई, डॉक्टर साहब, दोनों डॉक्टर साहब से एक छोटी सी बात पूछनी है। ये बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि हमें एहतियात करनी चाहिए और इसमें हर एक को अपने अपने तौर पे एक सिपाही की तरह काम करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे जो कम्युनिटी है ना, इसमें एक और जो चीज़ है ना, उसका हम कोई इलाज नहीं ढूंढ सके अभी तक। वो ये है कि इसमें मेरे ख्याल में हर तबका, हर शोबा आना चाहिए, इसमें उलमा भी आने चाहिए। उलमा की यहाँ भी बहुत ज़रूरत है। जब हम किसी से कहते हैं ना यार अपने मुंह में मास्क रखो, या 2 फुट का या 2 मीटर का फासला रखो, या हाथ धो, तो कहते हैं यार इतना डरने की क्या जरूरत है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ, कोई बचा तो नहीं सकेगा हमें। यानी इस किस्म की बातें करते हैं जो लोग। क्या इन ऐसी बातों को रोकने के लिए हमें उलमा की जरूरत नहीं पड़ेगी जो उनको बताएं कि कब्र की बात तो ठीक है लेकिन अपनी हिफाजत करना भी तो फर्ज है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल देना मेहरबानी होगी, ताकि लोगों को ये पता चले कि बीमारी से बचना भी एक जहाद है और ये भी एक इबादत है। खुद बचोगे तो दूसरों को भी बचाओगे। लेकिन जब ये बात करते हैं तो ऐसे में मेरे ख्याल में उलमा का भी आना जरूरी है। वो भी ऐसी बातों को रोकने के लिए कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें तो मेहरबानी। जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जी, आप डॉक्टर साहब बात कर रही थी तो फिर इस पर बात करते हैं। डॉक्टर शिब्बी साहब बात करेंगे इस पर। जी, आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी, तो मैं यही कह रही थी कि कोई भी वेरिएंट हो, चाहे उसमें इस वक्त जो सबसे और जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है, बार बार जो हम कह रहे हैं कि आपको अगर कोई सिम्टम्स हैं तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप एक तो ये कि आइसोलेट करें, दूसरा ये कि टेस्ट करवाइए, और और जो आपको बार बार जो कहा गया है, जो 3 मेजर्स जो बार बार कहे गए हैं
وہ اگر آپ فالو کر رہے ہیں ساتھ، اور جب آپ کی باری آئے تو پلیز ویکسینیشن کروائیے. کوئی بھی جو اس وقت جو سب سے بڑا اس وقت جو مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی اس کے بارے میں آپ نہیں شیور ہیں یا کوئی انفارمیشن آپ کو جو ہے وہ غلط انفارمیشن دی گئی ہے تو اس کے بارے میں بات کیجیے. اس کے بارے میں صحیح ریسورسز سے انفارمیشن دیے، گورنمنٹ کی سائٹ سے، NHS کی سائٹ سے. بالکل واٹس ایپ پہ میسیجز ٹرانسفر یا کوئی آپ ایسی انفارمیشن پہ مت ریلائی کیجیے، یا لوگوں نے کسی نے آپ کو کچھ بتایا ہے تو یہی اس کا کوئی بھی ویریئنٹ آئے گا اس کو آپ کو ہم اس پہ اسی طرح سے اس کو بہتری کی طرف لا سکتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو صحیح طرح سے فالو کریں گے. اور جہاں تک ابھی ڈاکٹر شبی اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن جو انہوں نے ابھی یہ بات کی ہے وہ کہ ہم سب کا یہ بینگ ڈاکٹر، ہماری رسپانسبلٹی بینگ آپ لوگ، ہر ایک کی رسپانسبلٹی اس وقت یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صاف، یہ قرآن میں بھی موجود ہے کہ اس بیماری آتی ہے، کوئی بھی بیماری آئے گی، لیکن انسان کو اپنی جو ہے اس کو اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. اگر آپ کوشش ہی نہ کریں اور آپ کہہ دیں کہ بس اللہ مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا. آپ کو نہ صرف اپنے لیے سوچنا ہے بلکہ باقی سب انسانیت کے لیے بھی سوچنا ہے کہ آپ کے ایک غلط قدم سے جو ہے وہ کتنے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ خود کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی ہم ڈاکٹر شبیر، آپ کالرس نے جی جو بات کی ہے اس کا جواب. جی بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے. یہ دیکھیں، جان ہے تو جہان ہے. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جتنی بیماریاں موجود ہیں ان سب کا علاج بھی موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کلام پاک میں لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ جیسی بات ہے نا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہوگا اللہ کی مرضی ہے، یہ بہت ہی جو ہے وہ ارسپانسبل بات ہے. یہ جو ہے نا یہ خودکشی کے مترادف ہے. آپ جو ہے وہ نہ آپ اپنے آپ کو تو نقصان پہنچائیں گے، ساتھ میں آپ اپنے گھر والوں کو، فیملی والوں کو، محلے والوں کو، سب کو نقصان پہنچائیں گے. اور ہم نے پینڈیمک میں یہ دیکھا ہے کہ ایک ہی گھر سے، ایک ہی خاندان سے کئی جنازے اٹھے اسی وجہ سے، اسی لاپرواہی کی وجہ سے، اسی غلط روش کی وجہ سے. جو لوگوں نے معاملات کو صحیح طور پہ سمجھا نہیں، جو گائیڈ لائنز تھیں، جو آرڈرز تھے، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. تو یہ وقت ہے، اس میں اس پوری کمیونٹی کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. اس میں ڈاکٹرز تو جو کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، علماء ہوں، مشائخ ہوں، جرنلسٹ ہوں، میڈیا ہو، ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. کوئی جہاں اس بیماری سے جو ہے وہ ملینز لوگ اس وقت مارے جا چکے ہیں اور ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا اس بیماری کو آئے ہوئے، تو ہمیں تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ آئندہ کئی مہینوں تک ابھی چلے گا. تو اس میں اگر ہم نے اسی طرح سے غیر ذمہ داری سے ہم باتیں کرتے رہے اور اسی طریقے سے ہم گائیڈ لائنز کا مذاق اڑاتے رہے اور چیزوں کو ہم نے صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا، تو ہم اپنا نقصان تو کریں گے ہی، اپنی جان کا بھی نقصان کریں گے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے اور مزید کئی لوگوں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایک جرم ہے، جو کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو حرکت ہے، جو اس کے فعل ہیں، یہ صرف انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعی جو ہے وہ قومیتوں کے لیے ہلاکت کا ثابت بن ہوں گے. جی بالکل، اسی وجہ سے باقاعدہ فرمایا گیا ہے کہ جو انسان ہے وہ اشرف المخلوق ہے، اور اس کو عقل اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے دی ہے کہ اس عقل سے سوچیں. اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ اپنے عقل سے اس کا حل نکالیں، یہ نہ چھوڑ دیں کہ بس جو کرے گا جی اللہ تعالیٰ کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے حکم سے کوئی چیز ہلتی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل انسان کو اسی وجہ سے دی ہے کہ وہ خود بھی کچھ میں سوچے. یہ ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ ہماری جی ہوش میں پہلی دفعہ جو میں نے دیکھا اتنی 40-45 سال میں، کہ اس دفعہ حج آپ نے دیکھا کہ کتنے ہی مختصر طریقے سے کیا گیا. تو جی یہ ساری یہ باتیں شو کرتی ہیں کہ ہمارے دین میں سختی نہیں ہے، ہمارے دین میں جو ہے وہ عقل کا استعمال ہے، فلیکسیبلٹی ہے. جب پوری کائنات، پوری پاپولیشن اس وقت خطرے میں ہے،
تو اسلام بھی ہمیں سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم احتیاط سے کام کریں، ہم جو ہے وہ کوئی ایسی ناعاقبت اندیش حرکت نہ کریں. اور آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ حج میں آتے تھے، اس میں صرف چند سو یا چند ہزار لوگوں نے اس سال حج کیا. تو دنیا رک نہیں جاتی ہے ان چیزوں سے، دنیا چلتی رہتی ہے. جہان ہے تو جہان ہے. ہم اپنی اس بیماری کو شکست دیں گے تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. ڈے ٹو ڈے بیسس پہ زندہ رہنے سے بہتر ہے آپ آگے کی سوچیں، اپنی قوم کی سوچیں، اپنی کمیونٹی کی سوچیں، ورنہ اس طرح سے ہمارے لیے کام کرنا بہت مشکل ہوگا. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی بھی مشورہ ہم بھی اگر ٹی وی پر دیتے ہیں یا کہیں بات کرتے ہیں یا کوئی اور بھی بندہ بات کرتا ہے تو لازمی آخر میں یہی کہتا ہے کہ آپ نے جی پی سے مشورہ کیجئے. تو آپ بطور جی پی پھر ایک مشورہ دے دیجئے گا اپنے مریضوں کو کہ اس مشکل وقت میں وہ کیا کیا کریں. دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اس مشکل وقت میں ہم سب ساتھ ہیں، کوئی اکیلا نہیں ہے، سب ساتھ ہیں. اور یہاں پہ ہم اسی لیے موجود ہیں کہ تاکہ اگر آپ لوگوں کے لیے بہتری کے لیے آپ لوگوں کے ہم یہی چاہتے ہیں کہ سب صحیح رہیں، کوئی بیمار نہیں ہو، یہ جو بیماری ہے یہ جلد سے جلد ختم ہو سکے. تو اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہم سب جو رول پلے کر سکتے ہیں اس وقت، جو آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے، اس میں آپ پلیز عمل کیجئے. اپنے گھروں پہ رہیے. اس وقت جیسے آپ لاک ڈاؤن ہے، اس وقت گھروں پہ رہیے، ورنہ اس کے جب لاک ڈاؤن ختم ہو آپ سوشل ڈسٹینس اپنا رکھیے. آپ ماسک ضرور یوز کیجئے. یہ جو غلط انفارمیشن ہے اس کے بارے میں کہ آپ ماسک پہننے سے آپ کو کوئی بیماری ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے. ماسک پہنیے، اپنے ہاتھ ریگولرلی واش کرتے رہیے. اسی کے ذریعے آپ بیماری کو اپنے پاس آنے سے روک سکتے ہیں اور دوسروں کو دینے سے روک سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت جب ویکسینیشن آ گئی ہے تو پلیز ویکسینیشن جب آپ کو آفر کی جائے، جب آپ کو لیٹر آئے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایج گروپ کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ویکسینیشن آفر ہوئی ہے، تو پلیز ویکسینیشن ضرور کرائیے. جو یہ غلط مس انفارمیشنز ہیں ان سب کو دور کیجیے. یہ جو بیچ میں یہ آیا تھا کہ یہ حلال ہے حرام ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل حلال ہے. اس میں کوئی اینیمل پروڈکٹ نہیں ہے. تو پلیز یہ ویکسینیشن بالکل صحیح ہے. اور اس میں نہ جو غلط تھیوریز آئی ہیں کہ اس میں چپ ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ویکسینیشن جس طرح اور ویکسینیشن آپ اپنے بچوں کو کراتے ہیں، آپ ہم سب کو اور ویکسینیشن مل سکی، اسی طرح سے یہ ویکسینیشن پروٹیکٹ کرنے کے لیے. لیکن جب آپ کو ویکسینیشن آفر ہو تو اس کے ساتھ یہ مت سمجھیے کہ اس ویکسینیشن کی وجہ سے آپ کو بیماری نہیں ہو سکتی. آپ کو باقی جو جنرل میجرز ہیں وہ آپ کو لیتے رہنے ہیں. تو یہ بس میری ریکویسٹ ہے. اور آپ اللہ میاں سب کو محفوظ رکھے. لیکن یہ اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس اگر لے لیں گے تو اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں اور بہتر رہ سکتی ہیں. یہ بتائیے کہ ویکسینیشن کے لیے جی پی باقاعدہ طور پر لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں، ان کے پاس ڈیٹیلز تو ہوتی ہے کہ کس کو لگانی ہے کس کو نہیں لگانی، تو کیا وہ باقاعدہ طور پر جی تو اس وقت ویکسینیشن کا پروگرام یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو ویکسینیشن سینٹرز اس وقت جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں، جہاں سے یا پھر سرجری کے تھرو جو ہے وہ آپ کو لیٹر آئے گا، یا آپ کو ویکسینیشن سینٹر کے تھرو NHS کے تھرو آپ کو لیٹر آئے گا. آپ کو جس طرح سے اس وقت جو ہے وہ کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، آپ ہر ایک کے جیسے اس وقت میں نے مینشن کیا کہ ہم میں اگر کالر کو شامل کر لوں تو پھر آگے جی کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا ایک سوال پوچھتے ہیں ہم بھی. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟ ملادیان سے میں بات کر رہا ہوں. جی آپ لائیو میں بات کریں. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاظم بھائی، میں ایک چھوٹا سا سوال ڈاکٹر صاحب سے ایک اور بھی پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت دیں تو. جی پوچھیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرونا ایک انتہائی خطرناک وائرس ہے تو ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے اس نے. لیکن اس میں کچھ ایسی لوگ، نارمل لوگوں، عام لوگوں کے علاوہ ایسی ہستیاں، ایسے لوگ تھے ذمہ دار، جنہوں نے اہمیت کو اس طریقے سے کم کیا کہ
الرجی ہے کچھ بھی نہیں ہے، نزلہ زکام ہے اور اس کو کولین کھائیں تو ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ لاک ڈاؤن ایک عام فہم سی چیز تھی، لاک ڈاؤن کا مطلب ہر کوئی سمجھتا تھا، لیکن اس میں ورائٹیاں ڈال کے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یہ فلاں لاک ڈاؤن ہے، اور اس کی اب لاک ڈاؤن کی اہمیت کو بھی کم کر دیا. تو کیا اس میں یہ لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں اور قنین وغیرہ کا علاج بتاتے رہے ہیں، کیا وہ ان کے لیے ان کو اوپر کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جا سکتا جنہوں نے اتنی خطرناک بیماری سے لوگوں کی جانے کی اور ان کے لیے معمولی بنا کے لوگوں کے اس کی اہمیت کو ختم کر دیا؟ ان کے لیے کیا آپ سوچتے ہیں، کیا بات کہیں گے؟ اور ایسے لوگ جو ہیں ان کو روکنے کے لیے آپ نے کیا نیا عمل تیار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت شکریہ. جی جناب. جی دیکھیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ جو انتہائی موذی مرض ہے، انتہائی زیادہ انفیکٹڈ وائرس ہے، جس کو ہم نے ہماری زندگیوں میں اس سے زیادہ خطرناک وائرس موجود ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن یورپ کے ممالک ہیں، اس میں بے شمار ایشوز ہیں، اس میں ہیومن رائٹس اگر کے ایشوز ہیں. ایک اور کالر کو میں شامل کر لوں تو پھر اس کو بھی جی کور کر لینا اور دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں مسز زری بول رہی ہوں لندن سے. میرے پاس لیٹر تو نہیں آیا، میرے پاس آج ایک فون آیا تھا کہ چرچ ہال میں جو ہے نا ویکسینیشن ہے، تو مجھے جو اپوائنٹمنٹ دیا انہوں نے تھرسڈے 11:15 کا، تو یہ کچھ ڈاجی تو نہیں ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، اس پر آپ دیکھیں، آپ کو جواب دیتے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ دیتی ہیں جواب. تھینک یو. اوکے، اوکے اوکے، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں تو میرا جی پی جی صاحبہ اس پر کا جواب دیں گی. جی ہاں، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ تھرڈ لاک ڈاؤن جنوری کے یہ کرسمس کے بعد اناؤنس کیا گیا، تو اس کی بڑی مخالفت ہوئی، اور گورنمنٹ کے حلقوں میں اور ان کے جو رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی ہم لوگ جو ہیں وہ جو اکانومی کے معاملات ہیں یا جو سروائیول کے معاملات ہیں، یہ ہمارے لیے زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہماری سروائیول کے جو ہمارے ہیلتھ کے ایشوز ہیں یا جو پینڈیمک کے معاملات ہیں. تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ کی جو پالیسیز رہی ہیں وہ بہت زیادہ ایمبیگوس رہی ہیں، کوئی کلیئر نہیں رہی ہیں، جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے. اور اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے جب اس بات کی انٹروگیشن کرے گا کہ کیا ڈیسیجن صحیح ہوئے یا کیا نہیں ہوئے، تو بہت ساری باتیں اور بہت سارے ڈیسیجنز کو چیلنج کیا جائے گا، اور یہ سوچا جائے گا کہ کس طریقے سے جو معاملات لے کے آگے بڑھے ہیں، اگر یہ اس کو تھوڑا سا سختی سے ڈیل کرتے تو کتنی جانیں بچائی جا سکتی نہیں. میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا دنیا کے کچھ اور ممالک کی جنہوں نے کرونا وائرس کو شکست دی، جس میں آپ نے بار بار نیوزی لینڈ کا نام سنا ہوگا یا ساؤتھ کوریا کا نام سنا ہوگا، یا آپ نے فار ایسٹ کے دوسرے ممالک سنگاپور کا نام سنا ہوگا. انہوں نے انتہائی سختی سے اس معاملے کو ڈیل کیا. مڈل ایسٹ نے کے جو ممالک ہیں انہوں نے لاک ڈاؤن کو واقعی ایسا لاک ڈاؤن کیا کہ جس میں جو ہے وہ لوگوں کا گھر سے نکلنے تک پہ پابندی تھی. اگر یہ پابندیاں اس ملک میں لگانے کی کوئی بات کرے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے، لوگ شور مچا دیں کہ ان کی سول لبرٹیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے، یا جو ان کے حقوق ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان سختیوں کے ریزن ان کی اپنی بہتری ہے، ان کی اپنی پروٹیکشن ہے. اس وقت چائنا میں جہاں سے یہ وائرس شروع ہوا، معاملات کافی حد تک جو ہے وہ بیک ٹو نارمل ہو گئے ہیں. نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا میں، انڈونیشیا، ملیشیا، جکارتا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے ملکی معاملات کو بہتر کرنے میں. دیکھیں، جو حکمران وہی ہوتا ہے جو کہ سخت فیصلے کر سکے. جو مصلحتوں کے درپیش ہو جاتے ہیں وہ وقت گزر تو جاتا ہے، لیکن پھر آئندہ آنے والی تاریخ جو ہے ان کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتی.
لیکن عوام کا بھی تو اس میں کردار بنتا ہے نا کہ عوام بھی اس کے مطابق دیکھیں جو قوانین بناتے ہیں عوام اناؤنس کرتے ہیں، جو کچھ گائیڈ لائن مہیا کرتے ہیں عوام اس پر عمل کرے، یہ اس میں بھی تو بڑا اہم دیکھیں کردار ہوتا ہے۔ یہ لیڈرشپ کا کردار یہیں پہ سامنے آتا ہے. آپ نے ہم، دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے کہ جہاں پہ لیڈرشپ اسٹرانگ تھی انہوں نے اپنے لوگوں کو کنونس کیا، انہوں نے لوگوں کو کڑوی گولی کھانے پہ مجبور کیا کہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے ٹوٹل لاک ڈاؤن میں چلے جائیں. انہوں نے اپنے لوگوں کا خیال رکھا، ان کو وسائل پرووائڈ کیے، ان کو جن لوگوں کی نوکریاں ختم ہوئی تھیں ان کو تنخواہیں دی گئیں، ان کو کھانے پینے کی سہولیات مہیا کی گئیں. تب جا کے لوگوں نے اس بیماری کو کنٹرول کیا اور اس پینڈیمک سے لڑائی لڑی. لیکن یہ ہاف ہارٹڈ میجرز جہاں پہ لیے جاتے ہیں وہاں پہ فائدہ کسی کا نہیں ہوتا، بے انتہا نقصان ہوتا ہے، جو کہ ہم نے انفارچونیٹلی دیکھا ہے اب. لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس بحث میں پڑھوں کہ کیا صحیح فیصلہ تھا اور کیا نہیں تھا. یہ وقت آنے پہ اس بات پہ بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے. اس وقت جو ہے ہمارے سروائیول کا معاملہ درپیش ہے. ہم اگر اس وقت ہم سختی نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے بہت دشواریاں ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحبہ ایک کالرس نے کال کی تھی لندن سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں لیٹر تو نہیں آیا ویکسینیشن کے لیے، جی کال ایک تو ان کو ذرا بتا دیجیے گا. دیکھیں جو آپ کو کانٹیکٹ کیا جائے گا وہ یا تو آپ کو لیٹر سرجری کے تھرو آئے گا یا پھر آپ کو NHS سے کال کے تھرو بھی کانٹیکٹ کیا جائے گا. ایز فار ایز اور وہ آپ کو اگر آپ کو NHS سے کال آئی ہے اور وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ دی ہے اور آپ کو اس پہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. لیکن کوئی بھی ایسی کال جس میں وہ آپ سے کہیں کہ وہ NHS سے کال کر رہے ہیں اور وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بینک ڈیٹیلز دینی ہے یا آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ کوئی بھی آپ سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں ویکسینیشن کے لیے، بالکل بھی وہ فراڈ ہے، کیونکہ ایسے بہت سارے کیسز ہو رہے ہیں اس وقت. تو اس کا احتیاط رکھیے. باقی اگر آپ کو کال بالکل آ سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ہم بہت سارے NHS جو ہے وہ کال کر کے بھی پیشنٹس کو جو ہے وہ سینٹرز کو بلایا گیا ہے ویکسینیشن کے لیے. تو بالکل آپ اگر آپ کو کال کی گئی ہے اور آپ کو اپائنٹمنٹ دیا گیا ہے تو آپ بالکل اٹینڈ کیجیے. یعنی NHS سے کال بھی آ سکتی ہے، لیٹر بھی آ سکتا ہے. بالکل اگر بالکل کال آئے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ بینک نہیں. ڈیٹیلز یا چیز نہ مانگے. جی بالکل، کیونکہ یہ ویکسینیشن فری ہے اور یہ NHS کے تھرو ہے، تو اس میں کوئی بھی آپ ایسی کال ایکسیپٹ نہ کریں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس کا کرونا کا ٹیسٹ ہے، لوگ ٹریول کرتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ان کو بتائیے گا کہ وہ کیا NHS سے بھی کروا سکتے ہیں یا خالی پرائیویٹ ہی چلے گا. دیکھیں جو اگر جو ٹریول کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے اسپیسیفکلی ابھی یہاں پہ بھی میں کئی ایسے لوگوں کو جن کو ٹریول کرنا تھا اور وہ اس وقت جو ہے وہ ٹریول کے لیے جو ہے وہ جو جہاں تک میں جانتی ہوں کہ وہ سارے زیادہ تر پرائیویٹ ہی آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں. وہ NHS کے تھرو وہ آفر نہیں ہوتے ہیں، وہ پرائیویٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور آپ کے کئی سینٹرز ہیں جہاں سے آپ ٹریولنگ کے لیے آپ جو ہے وہ 48 آورس پہلے 48 گھنٹے پہلے جو ہے وہ آپ کو وہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن وہ پرائیویٹ ہی جو ہے وہ ارینج ہوتا ہے. تو یہ NHS والا ٹیسٹ وہاں نہیں چلتا. جی اس میں ایک بات ایڈ مجھے کروں. اتنا جی ڈاکٹر صاحب سوری بات قطع کلامی آپ لوگوں کی معاف. اس میں جو ٹریول گائیڈنس ہے اس میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ شو کرنا ہے ٹریول سے پہلے. اور ٹھیک ہے، بائی رول NHS جو ہے وہ ایک پازیٹیو یا نیگیٹو سرٹیفکیٹ آپ کو ایشو نہیں کرے گا. اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ کمپنیوں سے جو ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کی خدمات لینی پڑیں گی. NHS میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں ضرور، لیکن انفارچونیٹلی ٹریولنگ کے لیے جو رولز ہیں اس میں آپ کو ایک ٹریول سرٹیفکیٹ چاہیے. اور وہ ٹریول سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پرائیویٹ پرووائڈر سے کیے گئے ٹیسٹ کے تھرو ہی اویلیبل ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں تھا ایک آدمی جس نے رابطہ کیا تھا مجھ سے، اور اس نے بتایا تھا میرے پاس ابھی جو ہے نیگیٹو میرا آیا ہے رزلٹ NHS کی طرف سے، اور جب میں ایئرپورٹ پر گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ پرائیویٹ جو ادارے ہیں ان میں سے لائیں گے تو تب جا سکیں گے. تو اس نے فون کیا جی کیا جائے، لیکن اس بارے میں اچھا ہوا آپ نے بتا دیا.
تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پرائیویٹلی جہاں ٹریول والے انہیں کہیں وہاں سے کروا لیں. میں کالر کو شامل کرتا ہوں پھر آگے چلتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی کیا کہیں گے جناب؟ میرا سوال یہ ہے سر کہ جو ویکسین ہے نا یہ جو ہے نا میل سے کے لیے اس میڈیسن نہیں ہے جی کیا کہ برٹن جو ہے نا ویکسین بنی ہوئی یہ امیون سسٹم کے لیے ناٹ اے میڈیسن. اچھا تو جو انگلینڈ میں انہوں نے کیا ہے کہ اسٹرانگلی لاک ڈاؤن چاہیے کیونکہ ڈے بائی ڈے وائرس بڑھ رہا ہے, کیسز زیادہ آ رہے ہیں, NHS سے زیادہ پریشر آ رہا ہے. کیا کہ انہوں نے ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ انگلینڈ کو زیادہ لاک ڈاؤن 1 مہینے کا کریں اور ایسا اسٹرانگلی کریں کہ ہر شہر میں, ہر گاؤں میں, ہر جگہ پہ کوئی آدمی آگے پیچھے گھوم نہ پائے. تو یہ چینج تب بریک ہوگا. یہ ہم ویکسین کا سہارا لیتے ہیں کہ مئی تک, جون تک ویدر اچھا ہوگا, یہ ایسی تو نہیں ہے, یہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ اگر پھیل رہا ہے تو وہ انگلینڈ میں ہے. تو کیا آپ کا یہ آپ کیا اس میں کہیں گے کہ اسٹرانگلی کیوں نہیں یہ لے رہے, گورنمنٹ کیوں نہیں لے رہی؟ سب ڈاکٹر بھی کہتے ہیں, سائنسدان بھی کہتے ہیں یہ تو میڈیسن تو نہیں ہے, یہ تو امیون سسٹم بیٹر کرنے کے لیے ہے. تو اس کا بہتر سولوشن تو یہی ہے کہ لوگوں کو تصدیق کی جائے جو یہ کر نہیں رہے. لاک ڈاؤن کے دوران بھی لوگ گھومتے, سب بھی گھومتے ہیں, کوئی بھی اسے فالو نہیں کرتا. یہ سب جھوٹ ہے کہ لاک ڈاؤن تو مذاق بنا ہوا ہے, کچھ کلیم کر رہے ہیں, کچھ کی موجیں لگی ہوئی ہیں, کچھ بیچارے کام سے جاتے ہیں. یہ تو سولوشن نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کا بیٹر حل نکالنا پڑے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی جناب, تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے سنی گفتگو؟ جی بات وہیں پہ ہے کہ جب معاملات سخت پریشان کن ہوتے ہیں, جب بیماری اتنی ریپڈلی بڑھ رہی ہوتی ہے, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ بھی اتنے ہی اسٹرانگ اور اتنے ہی زیادہ فوکسڈ ہونے چاہیے. ابھی کل پرسوں ہی نیوز میں سن رہا تھا کہ جو فرسٹ لاک ڈاؤن تھا اس میں لنڈن میں جو ٹرانسپورٹ تھی وہ 10% پہ آ گئی تھی. اس دفعہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ 20% پہ, یعنی جو فرسٹ لاک ڈاؤن سے بھی ڈبل ہے. اور سیویئرٹی جو ہے وہ بیماری کی وہ کہیں زیادہ ہے فرسٹ لاک ڈاؤن کے حساب سے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اتنا سیویئر نہیں ہے جس طرح سے پہلے تھا. اس سے ظاہر نقصان ہو رہے ہیں یا پچھلے 1-1.5 مہینے میں کافی انفیکشن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بات بہت ہی عام فہم سی یہ بات ہے. کہتے ہیں کہ سخت لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے یہاں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہے ضرورت؟ دیکھیں سخت لاک ڈاؤن جو ہے نا, یہ لاک ڈاؤن انسان کو اپنے اوپر لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا, یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ گورنمنٹ جو ہے وہ فوج بھی اگر سڑکوں پہ لا کے کھڑی کر دے گی اور لوگ پھر بھی اس بات کو سمجھیں گے نہیں اور اپنے اوپر خود جو ہے وہ سیلف کنٹرول نہیں کریں گے, تو چاہے کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے ہم اپنے معاملات حل نہیں کر پائیں گے. تو یہ انسان ہمیں ایز انڈیویجولز ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم خود تھوڑا سیلف کنٹرول کریں. گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بالکل موجود ہے, اس کو سخت قوانین لانے چاہیے, ان پہ عمل درآمد کرنا چاہیے, اور تاکہ چونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جہاں قوموں کی اور سٹیزنز کی جان و مال کی حفاظت گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور اگر گورنمنٹ یہ رولز ایسے نہیں لاتی اور ایسے اقدامات نہیں کرتی تو یہ اس کی کوتاہی ہے. گورنمنٹ کی جہاں پہ ذمہ داری ہے اسی طریقے سے انڈیویجولز کی بھی انتہائی ذمہ داری ہے کہ وہ بے وجہ کو باہر نہ نکلیں, گھومنے پھرنے کے پوائنٹ آف ویو سے یا سیر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ ڈیفیکلٹ ہے گھروں پہ رہنا, اس میں لوگوں کی طبیعت میں اینکشسنس پیدا ہوتی ہے, غصہ پیدا ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ زندگی اور موت کے بیچ میں بہت پتلی سی لکیر رہ گئی ہے اس وقت. صحیح ہے. کالر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ویکسین ہے اس کی وجہ سے جو قوت مدافعت ہے اس کے بڑھانے کے لیے ہے, یہ بیماری ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. اس وجہ سے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس بات کا آپ بالکل صحیح بات کی انہوں نے.
वैक्सीन तो एक प्रोटेक्शन है। एक दफा अगर आपको बीमारी हो जाती है या बीमारी लग जाती है तो वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो लास्टली आप एक सारी गुफ्तगू भी आपने सुनी, मुख्तलिफ पहलू पर बात भी हुई है, बीमारियों के हवाले से आपने मशवरे भी दिए, आप एक मैसेज आपकी तरफ से हमारे देखने सुनने वालों के लिए, और उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। देखिए, मेरा मैसेज यही है कि आप जो है वो अपना भी ख़याल कीजिए और दूसरों के लिए भी ख़याल कीजिए। और जैसे अभी ये पूरी जो गुफ्तगू हुई है उसका यही जो है वो समरी यही है कि अगर आप सही प्रिकॉशंस ले रहे हैं इस वक़्त, तो वो आप ना सिर्फ़ आपको प्रोटेक्ट करेगा बल्कि दूसरों को भी प्रोटेक्ट करेगा। और इस वक़्त जो है वो जैसे अभी ये बात मेंशन हुई है कि जो है वो आप जब तक सही प्रिकॉशंस नहीं ले रहे होंगे, चाहे आप कोई भी मेजर्स कर लें, कोई कितना भी सख्त लॉकडाउन कर दिया जाए, लेकिन अगर आप सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप मास्क नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप हाथ नहीं धो रहे हैं, आप तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो और जब आपको वैक्सीनेशन के लिए ऑफ़र किए गए हैं, तो प्लीज़ आप वैक्सीनेशन को लगवाइए, ताकि जो है जब सब इसके लिए वैक्सीनेशन लगवाएंगे, इसी में हम आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहब, आप भी एक मैसेज दीजिएगा और फिर उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। मेरा मैसेज यही है कि जान है तो जहान है। अपने ऊपर कंट्रोल पैदा कीजिए, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल और जो डिसिप्लिन है उसका एग्जाम्पल खुद बनिए। आप जब अगर अपने ऊपर खुद कंट्रोल करेंगे तो आप बेहतर लॉकडाउन के असरात भी आप पे कम होंगे। आप अपने आप को ज़्यादा डिप्रेस भी फील नहीं करेंगे। आप खुद भी एहतियात करेंगे, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करेंगे, अपने चाहने वालों को, अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी प्रोटेक्टेड रखेंगे। इन हमें सबको एहसास जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और शो करनी चाहिए। ये पेंडेमिक है, ये 100 साल में एक दफ़ा आती है। अगर हमने एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालते रहे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा, सबका नुकसान होगा। इसमें हर इंसान को, हर शोबे के बंदे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, मीडिया हो, उलमा हो, तब जाके हम इस चीज़ पे काबू पा सकेंगे। वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ है, लेकिन ये बात मैं कहता चलूँ कि इससे ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, और इससे ये मत तवक्को करें कि अगले हफ्ते या अगले महीने मामला हल हो जाएंगे। अगरचे कि हमने पूरी पॉपुलेशन को भी आइंदा 6 महीने में वैक्सीन लगा दिया, उसके बावजूद भी बेइंतहा एहतियात की ज़रूरत होगी। तो ये हमें थोड़ा सा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, वरना ये मामला हमारे कंट्रोल से मजीद बाहर हो जाएंगे। डॉक्टर शबी अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समरीन मुज़फ़्फ़र साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी देर हमारे साथ रहे और मुख्तलिफ पहलू पर बात की है, कोरोना वायरस के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से, और मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स से लोगों की कॉल्स सुनी है उस हवाले से भी आपने गुफ्तगू किया। आप दोनों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा सेहत रही, ज़िंदगी रही तो आपको ज़हमत देंगे इस ऐसे मौके पर लोगों को अवेयरनेस मुहैया करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हमेशा जो सूरत हाल होती है करंट, उसी से आगाही देते रहें और बात करते रहें। फिर वो गलतफहमियाँ जो सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाई जा रही होती हैं, उनको दूर करने के लिए हम अपने इस पब्लिक फोरम के ज़रिए आपको सही इत्तलात मुहैया करते हैं, और जो प्रोफेशनल शख्सियात होती हैं उनको बुलाकर उस टॉपिक के मुतल्लिक़ आपको आगाही देते हैं। और आगाही देने का मकसद यही होता है कि मुख्तलिफ पहलू को डिस्कस करने का भी मकसद यही होता है कि जो एक्चुअल सिचुएशन होती है वो आप लोगों के सामने आए, ताकि कहीं जो हमारे लोग, ज़्यादातर अपनी कम्युनिटी के लोग जो हैं, जो गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, जो ही कोई इस किस्म का मामला आता है तो पहले
حرام پر چلے جاتے ہیں. جیسے یہ کافی دنوں سے یہ دیکھنے میں سوشل میڈیا پر آیا ہے کہ یہ ویکسین جو ہے حلال ہے، یہ حرام ہے. باقی دنیا کے سارے حرام کام آپ کر لیتے ہیں، لیکن ویکسین یا کوئی اس قسم کا معاملہ آتا ہے تو وہاں حلال و حرام کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح پیچھے واٹس ایپ کا سسٹم چلا کہ اس نے قوانین چینج کیے، تو وہ لوگ جنہوں نے واٹس ایپ خالی رکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے لیے میسیجز کے لیے، وہ بھی پریشان دکھائی دیے. پتہ نہیں ان پورا بینک کا نظام ان کا واٹس ایپ پر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے پریشانی تھی انہیں کہ واٹس ایپ نے اپنے قوانین چینج کیے اور ان کا ڈیٹا چلا جائے گا. اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں میں بہت جلدی پھیلتی ہیں. جو صحیح اصل اوریجنل چیز ہوتی ہے اس کے لیے لوگوں کو ایویڈنس دینے پڑتے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے یہ جو ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا حل بتاتے ہیں. اور سوشل میڈیا ایک ذمہ دار چیز نہیں ہے، اس پر جو دل آتا ہے جس کا وہ بول دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، اور وہ چیزیں لوگ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ آگے پھیلتی جاتی ہیں. اور ہم ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی نہ کوئی ایسے جگہ ہونی چاہیے جہاں سے آپ کو اس چیز کا پتہ چلا کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے. انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو دوبارہ نیکسٹ ویک نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.